شہزادی اور مٹی کا گھر۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز کی وادی میں سورج پور نامی ایک چھوٹا سا گاؤں واقع تھا۔ یہ گاؤں سرسبز کھیتوں، بلند پہاڑوں اور شفاف ندیوں سے گھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت محنتی تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا جس کی ملکیت ایک بوڑھی خاتون امی جان کے پاس تھی۔ امی جان کے پاس ان کا اکلوتا بیٹا حمزہ تھا جو ایک مہربان دل اور محنتی نوجوان تھا۔ حمزہ کھیتی باڑی کرتا اور گاؤں والوں کی مدد کرتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب خبر پھیلی۔ قریب ہی واقع شہر ارمان نگر کی شہزادی شہناز اپنے محافظوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آئی ہوئی تھی۔ شہناز بہت خوبصورت تھی لیکن اس کی ایک عادت تھی، وہ غریبوں اور دیہاتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ شہناز نے اپنے گھوڑے پر سوار جنگل میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کا گھوڑا ڈر گیا اور بے قابو ہو کر دوڑنے لگا۔ شہناز گر پڑی اور اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ اس کے محافظ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے لیکن انہیں شہزادی نہ مل سکی۔ ادھر حمزہ اپنے کھیت سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی زخمی حالت میں درخت کے نیچے پڑی ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ شہناز نے حمزہ کو دیکھا تو غصے سے کہا، دور ہٹ جائے غریب دیہاتی، تم نے مجھے ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ حمزہ نے نرمی سے جواب دیا، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کا پاؤں زخمی ہے۔ حمزہ نے اپنے گاؤں کے روایتی دوائیاں استعمال کی اور شہناز کے زخم پر پٹی باندھی۔ پھر وہ اسے اپنے مٹی کے گھر لے آیا۔ امی جان نے شہزادی کا استقبال کیا اور اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ شہناز پہلے تو مٹی کے گھر میں رہنے سے گھبرا رہی تھی۔ وہ محل کی عیش و آرام کی زندگی گزار چکی تھی، لیکن امی جان کے پیار اور حمزہ کی محبت بھری دیکھ بھال نے اس کے دل کو پگھلانا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں میں شہناز کی صحت بہتر ہونے لگی۔ وہ حمزہ کے ساتھ کھیتوں میں جاتی، پھول چنتی اور امی جان کے ساتھ کھانا پکانا سیکھتی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ سادہ زندگی میں بھی کتنی خوشیاں ہیں۔ ایک دن شہناز نے حمزہ سے پوچھا، تم نے مجھے بچایا، میری دیکھ بھال کی، لیکن تم نے بھی کوئی بدلہ نہیں مانگا، کیوں؟ حمزہ مسکرایا، ہماری امی جان نے سکھایا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، نہ کہ ایسا کام جس کا بدلہ مانگا جائے۔ شہناز کا دل حمزہ کی اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ وہ حمزہ کی محنت، ایمانداری اور دوسروں کی مدد کرنے کی عادت سے پیار کرنے لگی۔ ادھر شہناز کے والد بادشاہ سلامت اس کی تلاش میں فوج بھیج چکے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ شہناز ایک مٹی کے گھر میں رہ رہی ہے تو وہ بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں کے ساتھ مٹی کے گھر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی مٹی کے برتن میں کھانا کھا رہی ہے اور خوش ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور انہوں نے شہناز سے کہا، بیٹی فوراً تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں محل واپس لے جا رہے ہیں۔ شہناز نے جواب دیا، ابا جان، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے یہاں سیکھا ہے کہ حقیقی خوشی دولت اور شاہی طاقت میں نہیں بلکہ پیار اور سادگی میں ہے۔ بادشاہ نے حمزہ اور اس کی ماں کو دیکھا اور کہا، تم ایک غریب دیہاتی ہو، تم شہزادی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ حمزہ نے عزت سے جواب دیا، حضور، میں نے کبھی شہزادی سے شادی کی خواہش نہیں کی، میں نے تو صرف ایک زخمی انسان کی مدد کی ہے۔ شہناز نے بڑی دلیری سے کہا، ابا جان، اگر آپ مجھے حمزہ سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو میں شاہی زندگی چھوڑ کر یہیں رہوں گی۔ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں عزم دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے حمزہ اور اس کی ماں سے ملاقات کی اور ان کی سادگی اور ایمانداری سے متاثر ہوئے۔
आखिरकार बादशाह ने रजामंदी दे दी। शहनाज और हमजा की शादी हुई। शहनाज ने अपनी शाही जिंदगी छोड़ दी और मिट्टी के घर में रहने लगी। शहनाज ने अपने इल्म को इस्तेमाल में लाते हुए गाँव के लिए एक स्कूल कायम किया जहां वो बच्चों को पढ़ाती। हमजा ने जदीद तरीके से खेती बाड़ी शुरू की। दोनों ने मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम किया। कुछ सालों बाद सूरजपुर का गांव एक खुशहाल कस्बा बन गया। शहनाज और हमजा की मोहब्बत की कहानी पूरे खित्ते में मशहूर हो गई। एक दिन बादशाह सलामत ने अपने वजीर से कहा, मैंने समझा था कि शहनाज ने अपने लिए मुसीबत मोल ली है, लेकिन दर हकीकत उसने हकीकी खुशी पा ली है। शहनाज और हमजा ने साबित किया कि मोहब्बत और हिम्मत हर रुकावट को अबूर कर सकती है। उनकी औलाद ने भी उनके ही असूलों पर जिंदगी गुजारी। आज भी जब कोई सूरजपुर जाता तो वहाँ एक खूबसूरत मिट्टी का घर नजर आता जिसके बारे में कहा जाता था कि ये वही तारीखी घर है जहाँ शहजादी और देहाती नौजवान की मोहब्बत ने जन्म लिया था। और उस घर के दरवाजे पर आज भी एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा है, मोहब्बत का घर, जहाँ दिल मिलते हैं ख्यालात नहीं देखे जाते।